أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم فأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1445 ہجری کا عاشورہ محرم اور امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. اصل بحث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل امت کی ہدایت، امت کی ریاست، امت کی حکومت، امت کے تمام امور کی باغ ڈور، اس کا کیا عنوان ہونا چاہیے؟ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تاریخ میں 3 عنوان ہمیں ملتے ہیں، یا خلیفہ کے نام سے، یا ملک کے نام سے یعنی بادشاہ کے نام سے، یا امام کے نام سے. جھگڑا کس بات میں ہے، تنازع کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عنوان دین کے دائرے میں اگر ہوگا تو انتخاب کا حق صرف خدا کو ہے. دین کے معاملات میں اللہ اپنے بندوں کو اختیار نہیں دیتا. بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ بنائیں گے، ان کا کام ہے. تب ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں بات کی تھی، دوبارہ ایک دفعہ دہراؤں گا. اس کا مطلب آپ کے ہاں جو بھی خلیفہ یا امام یا ملک ہوگا وہ آپ کا بنایا ہوا ہوگا. اب آپ کے بنائے ہوئے میں، انسانوں کے بنائے ہوئے میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں؟ بھئی ہو سکتا ہے انسانوں سے ہی غلطی کا امکان ہے، بس ہے نا غلطی کا امکان. ہم آپ کو بلا رہے ہیں کس طرف؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بنایا ہوا نہیں، خدا کا بنایا ہوا تلاش کرو.
پر ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنا بنایا ہوا لا رہے ہو، ہم اپنا نہیں بنا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں بنا رہے. ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ہم جن کے لیے امامت کے قائل ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کو امام ہم نے بنایا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے خدا نبی بناتا ہے، نبوت کے ختم ہونے کے بعد امام بنانا بھی اب اللہ ہی کا کام ہے. آپ کے بنائے ہوئے میں غلطی ہو سکتی ہے تو خدا آپ جب غلطی پر ہیں تو ہمیں کس طرف دعوت دے رہے ہو؟ ہمیں یقین ہے کہ جب خدا بناتا ہے تو غلطی نہیں کرتا. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی بھی عنوان، اب جو پہلا عنوان جو تاریخ میں دیا گیا پیغمبر کے بعد، امت کی تمام باغ ڈور کنٹرول کرنے والے، جس کے ہاتھ میں سارے امور ہاتھ میں ہوں امت کے، کہ جو کنٹرول کرے پورے امت کو، وہ عنوان کیا دیا گیا؟ خلیفہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور پھر تیزی سے آگے بڑھوں گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عربی میں لفظ خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں، بعد میں آنے والے کو. لیکن یہ بعد میں آنے والا کیسے؟ کہ اتنا ایسے پیچھے ہو کہ جیسے ہی اصل ہٹے جو پیچھے خلیفہ ہے وہ بغیر کسی فاصلے کے موجود ہونا چاہیے. اب یہ بات ہمیں 1400 سال سے پتا ہے کہ آپ کو خلیفہ کا یہ معنی نہیں آتا. چونکہ آپ کو یہ معنی نہیں آتا اس لیے ہم نے اپنے خلیفہ کے ساتھ بلا فصل کا لفظ لگایا، تاکہ آپ کو، ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. لگایا کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ عربی آتے ہوئے بھی تمہیں خلیفہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اب اس طرح سے خلیفہ ایسے ہونا، میں نے کل مثالیں دی تھیں. خلیفہ کا اردو میں ترجمہ نائب یا قائم مقام. اب چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، اس کا جو قائم مقام ہے وہ اس کے بعد نہیں چنا جاتا. حتیٰ اگر کسی نظام میں صدر یا وزیر اعظم کو اگر منتخب بھی کیا جا رہا ہو تو دونوں کو ایک ساتھ انتخاب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نائب اور قائم مقام رہتا ہے. جیسے ہی اصل صدر دورے پر گیا تو اب دوبارہ سے کسی کو چننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بنا بنایا موجود ہے. یہ جیسے ہی جائے گا وہ خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اصل اپنی زندگی میں ہی بنائے. تو اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں بنایا ہو تو ہمیں لا کر دکھا دو. نہ لا کر دکھاؤ تو ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں غدیر کے میدان میں. صرف دکھایا نہیں، ہاتھوں پر اٹھایا، اور ایک نہیں اور 1.25 لاکھ کے مجمع کو دکھا کر پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اس سے زیادہ پیغمبر کسی کو کیا بتائیں. اور پھر پیغمبر چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ سلسلہ مولا کائنات کے ہاتھ میں رہے. لہذا جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور آپ کے اوپر وہ آثار مرتب ہونے لگے، آپ نے اسامہ بن زید، صحابی ہیں جناب زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں، اسامہ صحابی ہیں، جوان صحابی ہے، جوان صحابی کو سپہ سالار بنایا، ایک لشکر تیار کیا. اب میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کسی مرضی تاریخ سے اٹھا کر دیکھ لینا. جتنے بڑے بڑے اصحاب تھے سب کو پیغمبر نے لشکر میں شامل کیا اور ان کو کہا جاؤ روم کی طرف، جاؤ روم کی طرف حملہ کرو. اور دیکھو خبردار 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 کوئی بھی پلٹ کر نہ آئے، میرا حکم ہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے پلٹ کر نہیں آنا. سب کو بھیجا سوائے علی کو، مولا کائنات کو نہیں بھیجا. اب یہ پیغمبر کے سارے عمل یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ میرے بعد خلافت مولا کائنات کو ملے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہو، وہ اس سے ہم بحث نہیں کر رہے. ہماری بحث کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ دین کے دائرے میں جب بھی خلیفہ بنے گا تو خدا بنائے گا، لہذا مقامات بہت ہیں، لیکن اللہ نے پہلا خلیفہ کب بنایا اور خود بنایا یا تم سے بنوایا؟ یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. تو ابھی انسانوں کو اللہ نے زمین پر اتارا نہیں. جناب آدم کو ابھی بنایا ہے. بنانے کے بعد کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھو زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں.
جاعل کا معنی کیا ہے؟ میں بنانے والا ہوں، میرا کام ہے بنانا. تو ابھی زمین پر انسان نہیں اتارا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی خلافت دین کے دائرے میں ہوگی اس کا بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. اب جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تبھی اللہ نے اناؤنس ہی کیا تھا. فرشتوں نے اعتراض کیا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے، میں نے کل بتایا، فرشتوں کا اعتراض صحیح تھا، اللہ نے قبول کر لیا، لیکن جواب نہیں دیا. کہا انی اعلم ما لا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن فرشتے ادب بارگاہ پروردگار جانتے تھے، سمجھ گئے کہ پروردگار ابھی جواب دینا نہیں چاہتا. پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اس کے بعد ہم نے آدم کو تعلیم دی، کس کی؟ الاسماء کی، کلہا، سارے کے سارے. کل میں نے ساری توضیح دے دی ہے، آج صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کا موضوع میرا جڑ جائے، پھر آگے بڑھوں گا تیزی کے ساتھ. آدم کو تعلیم دی. اب اس سے بعد نے کہا بھائی آدم کو دی، فرشتوں کو نہیں دی. تمہیں کس نے کہا کہ فرشتوں کو نہیں دی؟ بھائی تمہاری توحید اگر صحیح ہوتی اور تمہیں پتا ہوتا کہ خدا عادل ہے تو عادل کبھی یہ نہیں کرتا کہ ایک کو تعلیم دے اور جس کو تعلیم نہ دے ان کا آپس میں مقابلہ کر دے. خدا نے اسی لیے ہمیشہ کہا ہے ہم کبھی بھی ظلم کرنے والے، تو کوئی بھی ظلم کی کیفیت خدا سے نسبت دینا صحیح نہیں ہے. لہذا آدم کو تعلیم دی. کیوں؟ آدم اب بنا ہے. بھائی فرشتے تو کب سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے تو کب سے بنے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کو اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے تعلیم دی ہوئی تھی. یہ الاسماء خاص تھے اور فرشتے شاگرد ہیں. اب میں اشارہ کر رہا ہوں، آگے چل کے تفصیل بتاؤں گا کہ یہ جو خاص نام ہیں یہ فرشتے جانتے تھے کیونکہ یہ خاص نام ہیں. اور فرشتوں نے یہ نام کبھی جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے دیکھے، کبھی حوروں کے ہونٹوں پہ چمکتے ہوئے دیکھے، کبھی غلمان کی پیشانی پر، کبھی عرش معلی پر، کبھی بیت معمور پر، کبھی لوح محفوظ. بھائی پورا عرش خدا کا سجا ہوا ہے ان ناموں سے. تو فرشتے جانتے تو تھے. اب پرابلم کیا ہے؟ آدم کو الاسماء، میں نے کل معنی کیا تھا الاسماء کا. اسماء اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء، پہلے ہی سے جمع ہے. اگر جمع کے اوپر الف لام آئے تو پھر کیا معنی دے گا؟ الاسماء، سارے کے سارے اسم. یہ ایک معنی. کب تک یہ معنی دے گا؟ جب اس کے بعد دوبارہ کل نہ آ جائے. اگر کل آ جائے، الاسماء کا معنی بھی کل، سارے، اور کل کا معنی بھی سارے، تو دو سارے نہیں ہو سکتے. لہذا علماء نے کیا فرمایا؟ یہاں پر الف لام سے مراد کیا ہے؟ خاص. الاسماء یعنی ایک نہیں نام تھا. الاسماء کا مطلب نام زیادہ تھے، لیکن جتنے بھی نام تھے یہ کیا تھے؟ الاسماء، کچھ خاص نام تھے، عام نام نہیں ہے، خاص ہیں. کلہا، جتنے بھی تھے سب کے سب آدم کو تعلیم دے دی. اب جب آدم کو تعلیم دی تو پھر کیا ہوا؟ ثم عرضہم. ہم کی ضمیر کا معنی کیا ہے؟ یہ جو الاسماء تھے جن کے نام تھے. اب یہ جو بھی تھے مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن ہم کی ضمیر نے یہ بتایا. یہ ہم عربی میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی زندہ اور عاقل کے لیے استعمال کرنا ہو. ہاں، جانوروں کے لیے کبھی آپ نے انہیں کہا ہے؟ جانوروں کے لیے ہم انہیں نہیں کہتے. انہیں کس کے لیے کہتے ہیں؟ انسانوں کے لیے کہتے ہیں. جیسے اردو میں انہیں ہے، اسی طرح سے عربی میں کیا ہے؟ ہم. اب ہم کی ضمیر کا معنی کیا ہے؟ کہ جن کو اللہ نے پیش کیا فرائقہ کے اوپر اور حضرت آدم کے سامنے. یہ کون تھے؟ یہ زندہ بھی تھے اور عقل بھی رکھتے تھے. بس اب مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئیں کہ یہ جو بھی تھے ان کے نام خاص تھے. سارے کے سارے اللہ نے آدم کو تعلیم کی. پھر ان سب کو جب پیش کیا تو یہ کون ہیں؟ یہ عقل بھی رکھتے ہیں اور زندہ بھی ہیں. اور جب ان کو پیش کیا تو آدم نے بتا دیا، لیکن فرشتے نہیں بتا سکتے. تو ایک بات مجھے اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ نام تو فرشتوں نے سنے ہوئے اور پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ آپس میں مکس ہو گئے. بھائی کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، یہ تو ہمارے ہاں روزمرہ کا معاملہ ہے. یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ بھائی امتحان میں آپ کو پہلے چیز پڑھا دی جاتی ہے، پڑھانے کے بعد جب امتحان لینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہی کو مکس کر دیتے ہیں. بھئی ایسے ہی ہے نا. بھئی بچے کو، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھایا ہوگا دس از کیٹ، دس از ڈاگ. ہاں 4 5 8 10 چیزیں پڑھا دی.
پھر ان کی تصویریں ملا کر بچے سے کہتا ہے اب ان کو الگ الگ کر کے بتاؤ. ایسے ہی ہے نا بھائی, جو بچے زیادہ میٹرک میں ہوں گے آپ کو پتا ہوگا, آپ کو کیمسٹری میں پڑھا دیا کہ دیکھو یہ سالٹ ہوتا ہے, یہ ایسڈ ہوتا ہے, یہ بیس ہوتا ہے. ہاں اس وقت آپ کو ایک ایک چیز بتا دیں گے. جب امتحان لینا ہوگا کیا کریں گے, مکس کر دیں گے. مکس کر کے کہیں گے اب تجربہ کر کے اپنے علم سے ان کو. بھائی امتحان کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے. کیوں؟ اسی سے تو پتہ لگتا ہے کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے. عام قابلیت کا ٹیسٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قابلیت کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. آدم کو بھی تعلیم کر دیے نام, فرشتے پہلے ہی سے جانتے تھے, لیکن کیا کیا اللہ نے, یہ جتنے بھی نام تھے, یہ جتنے بھی تھے, ان کو جمع کر دیا. جمع کا ہمیں کیسے پتا لگا؟ اللہ نے کہا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ, ان کو ہم نے پیش کیا ملائکہ پر. پھر کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, ان ہؤلاء کے نام بتاؤ. بے ہؤلاء کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کا نہیں پوچھا اللہ نے, دو کا نہیں پوچھا, یہ جمع تھے اور سب کو جمع کر کے ایک ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ ان سب کے. اب مجھے کیا پتا لگا؟ مجھے یہ پتا لگا کہ جب فرشتوں نے, جن کے نام فرشتوں کو آتے تھے, فرشتوں کو نام آتے تھے, نام خاص تھے, یہ زندہ بھی تھے اور عقل رکھنے والے بھی تھے. بس مشکل کیا ہوئی کہ جب یہ جمع ہو کر فرشتوں کے سامنے آئے تو فرشتوں کی معرفت سے اوپر چلے گئے. پھر فرشتوں کی معرفت میں نہیں آ سکے, پھر فرشتے پہچان نہیں سکے. تب آپ کو سمجھ میں آیا قرآن یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے سٹوری ادھوری رہ گئی. بھئی اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی. حضرت آدم نے بتا دیا. کیا نام تھے؟ اللہ نے بتائے نہیں بتائے. اللہ نے کہا بھئی آدم نے بتا دیے. جب آدم نے بتا دیے فرشتوں نے مان لیا. ماننے کے بعد سلسلہ آگے چل پڑا. لیکن یہ تو ہمیں نہیں پتا لگا کہ بھئی ہؤلاء کون تھے, یہ اسماء کس کے تھے, آدم نے کس کا نام بتایا کس کا نہیں بتایا. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کا دوسرا ثقل اہل بیت اطہار ہیں. اور میں اب خاص طور پر اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں, غور کرنا, یہ جو چیزیں اہل بیت ہمیں تحفتاً دے کر گئے ہیں, ان کی اہمیت کو جانو. اہل بیت کی روایت ثقل قرآن ہے, اہل بیت ثقل قرآن ہیں. بچوں نے کھیلا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی کبھی زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی. ایک وہ کھیل آتا ہے جس میں تصویروں کو جوڑنا ہوتا ہے, ٹکڑے ہوتے ہیں, ان ٹکڑوں کو جوڑ کر تصویر بنائی جاتی ہے. اب اگر آپ ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھو گے تو تصویر سمجھ میں, دوسرا ٹکڑا اٹھا کر دیکھو گے تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی دونوں ٹکڑے لگاؤ گے خود بخود تصویر سامنے آ جائے گی. اب میں نے ایک ٹکڑا آپ کو بتا دیا. وہ ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ نے جب خلیفہ بنایا, اب تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پتہ لگ گیا کہ کچھ خاص نام ہیں, زندہ ہیں, جمع ہو جائیں تو فرشتوں کی معرفت سے اوپر چلے جاتے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ تھا. دوسرا رخ جیسے ہی جڑے گا, اب آپ کو جو کہ جانتے ہیں تو میں تھوڑا سا ذرا جسے کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ پیدا کر رہا ہوں, آپ کے اندر شوق پیدا کر رہا ہوں, آپ کو بتاؤں کہ دوسرا ٹکڑا کہاں پر ہے. اس کا ٹکڑا, یہ آیات کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ حدیث قصہ پڑھنے والا نہ بن جائے. ہاں اب کیسے ہوا؟ میں تصویر کا رخ جوڑوں گا, خود بخود انشاءاللہ آپ کو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہے جو پیغمبر کہہ کے گئے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل البیت, میں تمہارے پیچھے کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھ میں آئے گی, اہل بیت سمجھنے ہیں تو قرآن سے سمجھ میں آئے گی. اب میں تصویر کے صرف ٹکڑے جوڑ رہا ہوں. کیا ہوا مجھے نہیں پتا لگا. بھائی اتنا پتا لگا کہ فرشتوں کو ہؤلاء نہیں سمجھ میں آئے, آدم نے بتا دیے. اب یہ ہؤلاء کون ہیں؟ فرشتوں کو ٹینشن رہی. آدم آ گئے نیچے, آ کر چلے گئے نہیں پتا لگا. نوح آئے, آ کر چلے گئے نہیں پتا لگا. ابراہیم آ کر چلے گئے, اسماعیل آ کر چلے گئے, یعقوب آ گئے. انبیاء پر انبیاء آ رہے ہیں, نہیں معلوم ہوا. اللہ نے حضرت موسیٰ بھیج دیا, صاحب کتاب, صاحب شریعت, صاحب معجزہ. ہؤلاء پتا, حضرت موسیٰ کی اولاد سے داؤد آ گئے, صاحب کتاب, صاحب معجزہ. اولی العزم نہیں پتہ لگا, سلیمان آ گئے, عیسیٰ, سارے اولی العزم آ گئے. ابھی تک ہؤلاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. اللہم صلی اللہ. اب جب حضرت زمین پر آئے
تو فرشتوں کو کچھ تو امید بندھی ہوگی. انہوں نے کہا بھئی خاتم النبیین آ گئے, یہ ہاؤلا کون تھے نہیں سمجھ میں آیا, آپ آئے ہیں تو شاید راز کچھ نہ کچھ کھل جائے. مکہ کی پوری زندگی گزر گئی, ہاؤلا نہیں ملے. مدینہ کی زندگی شروع ہوئی, ہاؤلا نہیں ملے. جنگیں سب کچھ ہو گیا, ہاؤلا نہیں ملا. فتح خیبر ہو گئی, نہیں ملا. فتح مکہ ہو گئی. بھائی زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. میں کہوں گا کہ اب تو شاید فرشتے بھی ٹینشن میں آ گئے ہوں گے. پھر زمین پر پیغمبر نے فرمایا کہ اب میں دنیا سے بہت جلد جانے والا ہوں. تو میرا خیال ہے اتنی ٹینشن مسلمانوں کو اور صحابہ کو نہیں ہوگی جتنی ٹینشن. بھائی زمانے گزر گئے, آدم سے لے کر خاتم تک سلسلہ آ گیا, ابھی تک نہیں پتا لگا ہاؤلا کون ہے, کیا سلسلہ ہے. اور ادھر پیغمبر بھی واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں. پیغمبر واپس چلے گئے تو پھر ہاؤلا کون بتائیں گے. فرشتے اسی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر سیدہ کے گھر تشریف لائے, لانے کے بعد کہا میری بیٹی میں اپنے بدن میں, اپنے جسم میں تھوڑی سی ضعف کو کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں, مجھے لا کر چادر یمانی لا کر اڑھا دو. بی بی نے لا کر چادر یمانی اڑھا دی. اب جناب سیدہ خود روایت کر رہی. اب پتہ لگے گا حدیث قصہ کا وزن کیا ہے. اب معلوم ہوگا, تصویر کا دوسرا رخ اب سامنے آنا شروع ہوگا. آپ کو واقعات پتہ ہے اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں. خود بی بی روایت کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے چادر اڑھا دی, ابھی پیغمبر چادر اڑ کر بیٹھے ہی تھے, میرا بیٹا حسن آیا. آج انداز بہت مختلف ہے. آج آتے ہی گھر میں کیا کہہ رہے ہیں, ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بس آج کچھ خاص ہونے والا ہے. بھئی نانا کے ساتھ تو ہمیشہ رہتے ہیں, آج تو نانا چادر کے نیچے موجود ہیں, دکھائی نہیں دے رہے. پھر بھی حسن کیا کہہ رہے ہیں, نانا کی خوشبو آ رہی ہے. چادر میں چلے گئے اجازت لے کر. حسین آئے, خوشبو آ رہی ہے, چادر میں چلے گئے. علی آئے, خوشبو آ رہی, چادر میں چلے گئے. پھر فرمایا میں بھی چادر میں چلی گئی. بہت غور کرنا, میں اس مقام تک لے کر جا رہا ہوں. قرآن کی ساری آیتیں خود بخود معنی پیدا کریں گی, خود بخود معنی پیدا کریں گی. حضرت کہتی ہیں کہ میں نے بھی اجازت طلب کی, پیغمبر نے مجھے بھی اجازت دے دی. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, جب ہم سارے کے سارے مل کر جمع ہو گئے تو پھر کیا ہوا, پیغمبر نے چادر کے کناروں کو تھاما. أَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ, اور پھر اپنے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. کیا کہا اللہ نے, کیا اللہ کے نبی نے, ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی, لحمہم لحمی و دمہم دمی, یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم, انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن وعدو لمن عاداہم. یہ ساری کی ساری بات چل رہی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا. حدیث قصہ کہہ رہی ہے, یہ تو حدیث قصہ کے الفاظ ہیں, کہ ابھی پیغمبر نے دعا ختم کی, وہاں پر فرشتے ایک مرتبہ جبرائیل کو آگے بھیجا. کیوں, زمین سے ہاؤلا کی آواز آئی ہے, ہاؤلا کی آواز آئی ہے, ہاؤلا کی آواز آئی ہے. ہاؤلا کے تو فرشتے کب سے منتظر تھے. اب جو ہاؤلا کی آواز آئی تو فرشتوں نے نیچے دیکھا تو ہوگا. بھئی میں منظر کشی کر دیتا ہوں, جیسے ہی نیچے سے ہاؤلا عرش پر گیا ہوگا تو فرشتوں نے فوراً کہا ہوگا کہ بھئی آ جاؤ, آج پتہ لگ جائے گا کہ ہاؤلا کون ہے. فرشتے ایک مرتبہ دوبارہ جمع ہوئے, دوبارہ نیچے کی جانب دیکھا. آج چادر کے نیچے پھر سے کچھ ایسا دکھائی دیا کہ فرشتے پہچان نہ سکے. بھئی حدیث قصہ ہے نا, نہیں پہچان سکے. تو حضرت جبرائیل کو آگے بھیجا, کہا بھئی آج جا کر پوچھ لو. اس دن تو نہیں پوچھا تھا, آج جا کر پوچھ لو کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے. تو جناب جبرائیل نے آگے بڑھ کر پروردگار سے پوچھا. وہاں پروردگار نے اعلان کر کے کہا, وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا محبت ہاؤلا. اب تو ٹینشن اور ہو گئی. یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ نے کیا کہا. جیسے ہی ہاؤلا کی آواز گئی, اللہ نے کہا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے, میں نے یہ چلتا ہوا پانی نہیں بنایا, میں نے چمکتا ہوا سورج نہیں بنایا, میں نے یہ چلتی ہوئی ہوا نہیں بنائی, یہ آسمان نہیں بنایا, یہ زمین کا فرش نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا, مگر ان ہاؤلا کی محبت میں. تو اب ہاؤلا بھی ہیں, زندہ بھی ہیں, عاقل بھی ہیں,
اور اللہ کے خاص بھی ہیں. ساری کی ساری علامات تو پوری ہو گئی. اب جو فرشتوں نے نگاہ کی تو دوبارہ وہی آدم والا زمانہ یاد آ گیا کہ کچھ نور جمع ہیں جن کی معرفت بلند تھی آج بھی نہ پہچان پائے. تو جبرائیل نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رب ومن ھذا تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو میں جبرائیل سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ میں جبرائیل سے یہ پوچھوں کیا جبرائیل تجھے نہیں پتا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ بھئی تجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. کبھی آیتیں لے کر اسی گھر کے افراد کے لیے اترا، کبھی تلوار لے کر اترا، کبھی کھانے لے کر اترا، کبھی لباس لے کر اترا، کبھی جھولا جھولانے آیا، کبھی چکی چلانے آیا، کبھی جھاڑو لگانے. بھئی تیرا تو آنا جانا لگا ہوا ہے. یا جناب جبرائیل آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ تو پلٹ کر جواب یہی آئے گا بھئی پہلے دن بھی یہی مشکل تھی، آج بھی یہی مشکل ہے. نور جدا جدا ہوں ہماری معرفت میں آ جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں ہماری معرفت کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس دن نہیں پوچھ سکے تھے، آج خدا سے پوچھ کر بتا رہے ہیں، پوچھ رہے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ کون تھے. تو اب مجھے نہیں پتا لیکن خدا نے تعارف کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. میں نے تو صرف 2 ٹکڑے جوڑے ہیں. ایک ٹکڑا قرآن میں ہے، ایک ٹکڑا حدیث قصہ میں ہے. بس اب یاد رکھنا یہ قرآن کی آیات اس کو کبھی سمجھ نہیں آئیں گی جس کو حدیث قصہ نہیں پڑھنے کی توفیق ہوتی. اب سمجھ میں آیا کیوں اہل بیت نے کہا ہمارا یہ ذکر پڑھا کرو، اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، خدا مغفرت بھی کرتا رہے گا اس کے فرشتے جب تک تم جمع ہو کر حدیث قصہ پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو گے، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں یہ کس کا ذکر ہے. یہی تو وہ امتحان تھا، یہی تو وہ مرحلہ تھا. بس عزیزو مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے، یہی فرق ہے انسان میں اور فرشتے کے اندر. فرشتے کو اللہ نے علم دیا ہے، ایسا نہیں ہے عاقل مخلوق ہے، عقل ہے، ان کو اللہ نے علم دیا ہے. لیکن فرشتوں کا علم، فرشتوں کی عقل جامد ہے، راکد ہے، بڑھتی نہیں ہے. جو اللہ نے دے دیا، جیسا دے دیا بس ویسا جانتے ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. انسان کا کمال کیا ہے؟ یہ انسان کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک چیز دیتا ہے، وہ اس سے کئی چیزیں خود بخود نکال لیتا ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا انسان کا جتنا علم ہے پروردگار اسی لیے بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے اطراف میں یہ جو کچھ بھی ہے ان سب میں ہماری آیات ہے، ہماری آیات ہیں. اب یہ آیات کیا ہیں؟ یہ آیات یہی ہیں کہ انسان جب بھی کسی چیز میں غور کرتا ہے تب اس کو اگر جال بنانا تھا تو اس نے مکڑی سے سیکھ لیا، اس کو اگر کوئی اور چیز بنانی تھی تو اس نے اڑنا پرندوں سے سیکھ لیا. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہم نے کس سے سیکھی ہیں؟ حیوانات سے. یہ صفت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ تھوڑا سا علم انسان کو دو، وہ خود بخود کیا کرتا ہے؟ اس کو آگے مزید بڑھا دیتا ہے. یہ صفت فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہے. بس جہاں جیسا علم ہے وہیں رہتے ہیں، اس کو بڑھا نہیں سکتے. انسان کا کمال کیا ہے کہ وہ علم کو بڑھا سکتا ہے اور اس کو ترقی دے سکتا ہے. لہٰذا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فرشتے جانتے تو تھے بھئی یہی تو نام ہے جو جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے ہیں، یہی تو نام ہے جو حوروں کے ہونٹوں پہ چمک رہے ہیں، یہی تو نام ہے جو غلمان کی پیشانیوں پہ دمک رہے ہیں. کبھی لوح پر ملتے ہیں، کبھی عرش پر ملتے ہیں، کبھی بیت المعمور پر ملتے ہیں. خود فرشتوں کے پروں پر نام لکھے ہوئے ہیں. یہی نام ہے، انہی کے نام ہیں، انہی ذوات مقدسہ کے نام ہیں. لیکن ہوا کیا؟ الگ الگ تو نوروں کو پہچان سکتے تھے، لیکن جب یہ نور جمع ہوئے تو فرشتے تو نہیں پہچان سکے. لیکن حضرت آدم کا کمال کیا تھا؟ حضرت آدم کا کمال یہ تھا کہ جب ان کو نام بتا دیے گئے، ان کو صفات بتا دی گئیں، تو پھر جب سارے نور سامنے آئے تو آدم نے کیا کیا؟ آدم نے بس نام اور صفت دیکھ دیکھ کر خود بخود تطبیق کرنا شروع کی. لہذا جب حضرت
حضرت آدم کے پاس یہ نور اور نام ایک ساتھ آئے تو اب آدم نے نگاہ کی، جس نور سے رسالت کا سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، کہا یہ محمد خاتم النبیین کا نور ہے، جس نور سے علم و شجاعت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، کہا یہ باب مدینۃ العلی مرتضی کا نور ہے، جس نور سے حیا کی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی، عفت اور عصمت کے چشمے پھوٹ رہے تھے، کہا یہ سیدۃ النساء کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر حلم کی کیفیت کو محسوس کیا، کہا یہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے، جس نور سے شہادت کی سرخی کو دیکھا، کہا یہ سید الشہداء کا نور ہے، جس نور سے عبادت کی چمک کو پایا، کہا یہ سید الساجدین کا نور ہے، جس نور سے علم کو پھوٹتے ہوئے دیکھا، کہا یہ باقر العلم الاولین کا نور ہے، جس نور سے صدق کی روشنی کو دیکھا، کہا یہ جعفر صادق کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر قزم کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، کہا یہ موسی کاظم کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر دل میں رضا کی کیفیت پیدا ہوئی، کہا یہ علی رضا کا نور ہے، جس نور سے نقاوت کو پایا، کہا یہ محمد، جس کے نور سے تقاوت کے تقوی کی ہیبت کو پایا، کہا یہ محمد تقی کا نور ہے، جس سے نقاوت کو دیکھا، کہا یہ علی النقی کا نور ہے، جس سے عسکری کی ہیبت کو دیکھا، کہا یہ حسن العسکری کا نور ہے، اور جس نور کو دیکھا کہ کئی پردوں میں چھپنے کے باوجود بھی خود کو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، کہا یہ قائم آل محمد کا نور۔ اللہ جل جناب آدم اللہ نے خلق کیے تھے کس لیے؟ کس لیے خلق کیا تھا اللہ نے؟ کس لیے بنایا تھا خلیفہ؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے بنایا تھا کس لیے؟ زمین پر۔ آپ نے کسی کو پوسٹنگ دی کسی جگہ کے لیے؟ ہاں، سرکاری اداروں میں ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کو ہم نے فلاں جگہ کا کمشنر بنا دیا۔ اب جب کمشنر بنا دیا تو کمشنر کس لیے بنایا؟ ہوٹل میں رکھنے کے لیے۔ کمشنر بنانے کے بعد آرڈر دینے کے بعد کیا کہیں؟ بھئی آپ چلے جائیں فلاں ہوٹل میں ٹھہر جائیں، آپ کو وہاں پہ ملے گا کھانے کو پینے کو۔ تو کمشنر کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی جب کمشنر بنا دیا ہے تو وہاں بھیجو جہاں جانا ہے، کیونکہ جانتا، غور کیجیے گا، یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس طرح کے ہوٹل جتنے بھی ہوں، میری پوسٹ کی جو قوت ہے، اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ الگ چیز ہے، چاہے وہ سختی میں ہی کیوں نہ ہو۔ میں جہاں کا کمشنر بن کے جا رہا ہوں شاید وہاں پر ایئر کنڈیشن نہ ہو، وہاں پہ اور فیسلٹیز نہ ہو، لیکن کمشنر ہونے کا مطلب پتہ ہے نا، کمشنر ہونے کا مطلب پتہ ہے۔ تو لہٰذا وہ ہوٹل اس کو پسند تو نہیں آئے گا، تو پھر حضرت آدم کو اللہ نے تو زمین پر خلیفہ، اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی چھوٹی پوسٹ ہے۔ تو اب حضرت آدم کو آرڈر تو ملا ہوا تھا زمین پر جانا، اگر فرشتے یہ کام نہ کرتے تو حضرت آدم نے سیدھا پوسٹنگ آرڈر لے کر نیچے ہی آنا تھا۔ یہ فرشتوں نے کچھ سوال کر دیے، سوال کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ذرا سا روکا معاملے کو، روکنے کے بعد اپنے خلیفہ کی عظمت کا اظہار کروا دیا۔ اب جب اظہار کیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک امتحان ہوا، تو اب عدل الہی کا تقاضا تھا جہاں امتحان ہوا ہے وہیں پر جزا دے دی جائے۔ تو وہ آدم جو زمین کی سختیوں کے لیے بنا تھا، ان ناموں کی عظمت جو زبان پر جاری کرنے اور امتحان معرفت اہل بیت اطہار میں کامیابی، خدا نے کچھ دیر کے لیے ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیا۔ لہذا اب مرحلہ صرف یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اتفاقاً خود بخود ایک کیس اور سامنے آ گیا کہ ابھی جب فرشتوں کا امتحان ہوا لیکن اللہ نے نہیں بتایا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بغیر بتائے امتحان، بھئی آدم نے پاس کر لیا، اللہ نے کہا دیکھو بھئی ہو گیا پاس، ہاں بھئی پاس ہو گیا۔ اب جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چلو شاباش، اب سارے مل کر، اگر تم اس معاملے میں نہ آتے تو شاید بات یہاں تک نہیں پہنچتی، اب آ گئے ہو اور آدم کی عظمت بھی دیکھ لی، تو اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سجدہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب کچھ ہو گیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت آدم افضل ہیں، تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اب وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو بعض دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں
ابھی یہاں تک اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہوں. اب ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ پیغمبر کے ساتھ منافقین بھی تھے، تو پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ تو پیغمبر کو اگر پتا تھا تو انہوں نے منافقین کو نکال کیوں نہیں دیا؟ تو بھئی یہ پیغمبر کی نہیں، اللہ کی بھی سنت یہی ہے. خدا جانتا ہے، خدا سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، اور خدا نے اشارہ بھی کر دیا، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں وہ بھی جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا رہے. بھئی فرشتہ جس طرح کی مخلوق ہے وہ کچھ چھپا نہیں سکتا. فرشتے کے اندر یہ خاصیت، یہ کیفیت نہیں پائی جاتی کہ وہ اللہ سے کچھ چھپائے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے تم کچھ چھپا رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے کسی ایسے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جس نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو ابھی ظاہر نہیں کیا. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ جب تک یہ اپنا نفاق ظاہر نہیں کرے گا تب تک تو مسئلہ رہے گا. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فسجدوا، چلو سارے جلدی سے آدم کو فوراً سجدے میں چلے جاؤ. اب جب سجدے کا مسئلہ آیا تو جس کے دل کے اندر نفاق تھا، جس کا دل ٹیڑھا تھا، جو صحیح معنی میں عبادت گزار تھا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ کے محضر میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ایمان ظاہر تو کر رہا ہو لیکن ایمان لایا نہ ہو. جب اللہ کے محضر میں ہو سکتا ہے تو حضور کے محضر میں کیوں نہیں؟ تو اب طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہی تھا کہ اپنا خلیفہ بنا دو. اب جیسے ہی اپنا خلیفہ بناؤں گا منافق خود بخود ظاہر ہو جائے گا. بھئی پیغمبر نے بھی تو یہی کیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، منافق خود بخود ظاہر، خود بخود ظاہر ہو گئے، خود بخود ظاہر ہو گئے. تو اب اللہ نے معیار بتایا. معیار کیا بتایا؟ ہم جس کو خلیفہ بنائیں گے زمین پر، اس کا کم از کم معیار علم ہونا چاہیے. کم از کم معیار کون سا علم؟ وہ بھی علم جو اللہ نے دیا ہو. اب مجھے نہیں پتا، تمام صحابہ محترم سب بہترین، ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن روایات سے لا کر دکھا دو کہ کس کے پاس علم ہے کس کے پاس نہیں ہے. یہ سند صرف میرے مولا کو ملی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. بس آخری مرحلہ اور گفتگو تمام کروں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ روایت، یہ حدیث بھی اسی فرش ادا کے صدقے سے آپ کو یاد ہے، ورنہ باہر نکل کر پوچھ لیں. یہ اسی فرش کا صدقہ ہے. یہی تو صدقہ علمی ہے جو یہ فرش ادا دیتا ہے. لیکن یہ صدقہ تھوڑا سا ذرا آج بڑھا لو، اور ہمیشہ بڑھا کے رکھنا، ہمیشہ بڑھا کے. یہ حدیث یہاں تک نہیں ہے، آگے بھی ہے. آگے کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے صرف یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. پھر یہ بھی فرمایا ساتھ، صرف اتنا نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ من اراد المدینہ، جو چاہتا ہے کہ مدینہ میں آئے، جو چاہتا ہے مجھ تک پہنچے، فلیأت من بابها، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. لہذا اپنے بچوں کو اب خاص طور پر کہہ رہا ہوں، صرف اتنی حدیث یاد مت کرو، پوری یاد کرو. پوری حدیث کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. من اراد المدینہ، جو مدینہ میں آنا چاہتا ہے، فلیأت من بابها، اسے چاہیے کہ دروازے سے. پوری حدیث یاد کیا کرو. کیوں؟ پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا میں شہر ہوں علی دروازہ، بلکہ کیا کہا؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کی نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شہر میں کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتا چھت ہوتی ہے. بھئی ہوگی، ہمیں کیا پتا؟ بھئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بھئی ہوگی، ہمیں کیا پتا. لیکن پیغمبر نے کہہ دیا اگر مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے سے آنا شریفوں کا کام. دروازے سے آنا شریفوں کا.
غاصبوں کا کام ہے دروازوں کے بجائے کھڑکیوں سے آنا، روشن دان سے آنا، چھتوں سے کود کے آنا۔ بس اب مجھے نہیں پتا، بس اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ اگر مدینۃ العلم ہے تو وارث باب سے آتے ہیں۔ اب جو باب چھوڑ کے کہیں پہ بھی جا رہا ہے وہ غاصب تو ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوار آ گئے ہیں، واقعاً ایک ایسے میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن جو دوستوں سے یہاں سے سنا، اکثر دوستوں نے، میں آقا کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنے دوستوں سے پتہ لگا واقعاً ان ذاکروں میں سے ہیں جنہوں نے عزاداری کی، خدمت کی ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں بہت 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 اضافہ کرے۔ یہ کچھ ہماری کم توفیقی ہے، واقعاً ہماری کچھ کم توفیقی ہے، میں کسی اس سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے۔ ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم فارسی زبان میں بہت، لیکن اگر مصائب سننے ہیں تو ترکی میں سنو۔ وہاں پر مشہور کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایرانی فارسی زبان کے اندر علم بہت ہے، لیکن اگر مصائب سننے ہیں تو مصائب کس میں سنو؟ ترکی زبان، آذری زبان میں۔ وہ کہتے ہیں ترکی زبان میں جو مصائب کا، ہاں اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی اکثر یہ کہا جائے، وہ کہتے ہیں علم اردو زبان میں ہے، لیکن اگر مصائب سننے ہیں تو سرائی کی، یا عام طور پر۔ تو خدا نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اس سے زیادہ اضافہ کرے۔ بس تھوڑے سے 2 منٹ لوں گا اجازت سے آپ کی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اہل بیت کو کربلا میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب انصار اور احبہ سب شہید ہو گئے تو پھر امام کے اپنے گھر والوں کی باری شروع ہوئی۔ اب جتنے مقاتل میں نے پڑھے ہیں جتنے مقاتل، تمام مقاتل نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا شہید جو بنو ہاشم سے گیا ہے وہ جناب علی الاکبر ہیں۔ اور بس جب جناب علی اکبر کا جنازہ آیا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا، شبیہ پیغمبر ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کربلا میں امام حسین اور جناب زینب یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی جناب علی اکبر کی شہادت پر حالت غیر ہو گئی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو، ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، انہیں پتا تھا پیغمبر کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ آج جب علی اکبر کو اپنے خون میں ڈوبا ہوا دیکھا، سینے میں برچھی لگے ہوئی دیکھی، تو گویا حسین اور زینب کے لیے پیغمبر کے سینے میں ان کے لیے تو ایسے ہی لگا نا، بالکل جیسے کسی نے پیغمبر کے سینے میں۔ تو اب اگر کوئی پیغمبر کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ لے، لہذا امام حسین اور جناب زینب کی حالت حضرت کی شہادت کے بعد غیر ہو گئی۔ لیکن راوی کہتے ہیں جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد زینب نے اپنے بیٹوں کو ایسی نگاہ سے دیکھا، ایسی عجیب سی نگاہ سے دیکھا، بچے سمجھ گئے، زینب کی گود کے پالے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ ماں ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ علی اکبر شہید ہو گیا، تم ابھی تک زندہ ہو۔ اور پھر جب خیمے میں آئے تو بی بی نگاہ نہیں کر رہی تھی، بچے سمجھ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ہم ماموں کے پاس گئے تھے مگر ماموں نے ہمیں اجازت نہیں دی، جناب زینب بات نہیں کر رہے۔ اب سمجھ گئے بچے، آئے دوبارہ امام حسین کے پاس، لیکن حسین کے بھی تو بھانجے ہیں نا، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حسین محبت کرتے ہیں، کہا ابھی نہیں۔ اس کے بعد جناب عقیل کی اولاد گئی، شہید ہو کر آ گئی۔ اب پھر ایک مرتبہ زینب نے اپنے بیٹوں کو عجیب نگاہ سے دیکھا، بچے پھر حسین کے پاس آ گئے، ماموں اب اجازت دو، کا ابھی نہیں۔ پھر حضرت امیر کے 4 بیٹے شہید ہو کر آ گئے، زینب کے بھائی ہیں، ارے بھائیوں کی لاشیں آ رہی ہیں، زینب بیٹوں کو دیکھ رہی ہے، تم ابھی تک زندہ۔ بیٹے پھر گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب عباس کے 3 بیٹوں کے جنازے آ گئے، بس اب شہزادوں سے برداشت نہیں ہوا، کہا ماموں اب ہم سے ماں کی نگاہیں برداشت نہیں ہوتی۔ امام نے دونوں کو تیار کیا، محبت بہت کرتے ہیں، دونوں شہزادوں کو بھیجا، جناب عباس اور امام حسین کافی دیر تک جاتے رہے، بس دونوں شہزادوں نے بہت جنگ کی۔ لیکن جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہ 2 شہزادے جب تک ساتھ ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ایک بڑے لشکر کو
بھیجا، اتنا زور کا حملہ کیا دونوں شہزادے جدا ہو گئے۔ بس پھر لڑتے لڑتے شہزادوں کے حملوں میں کمزوری آتی گئی، پہلے جناب عون شہید ہوئے، پھر جناب محمد گرے، دونوں نے ایک ساتھ پکارا۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین چلے ہیں، لیکن تاریخ شہزادے اتنی دور جا چکے تھے، جب تک امام حسین اور حضرت عباس پہنچ گئے دونوں شہزادے شہید ہو چکے تھے۔ بس ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک کا جناب عباس نے اٹھایا، لے کر خیمے تک آئے۔ اب تک جو بھی لاشا آیا تھا، ارے زینب سب سے آگے کھڑی ہوتی تھی، لیکن اب جب شہزادوں کے لاشیں آئے تو زینب موجود نہیں۔ اما فضا، زینب سے کہو شہزادے آئے ہیں۔ فضا خیمے میں پہنچی، دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو کر کہہ رہی ہے پروردگار میری قربانی قبول